ایک حدیث بتا کے اجازت لیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. اے پنجواں انگوٹھا بھی نہیں رلایا، 4 کام کر لو. کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بول، جھوٹ نہ بول. دوسرا کیا ہے؟ حفظ و امانہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا. تیسرا کیا ہے؟ حسن و خلیقہ، اخلاق اچھے کرنا، بول میٹھا رکھنا، ماں باپ کی دعائیں لینا، بد دعا نہ لینا. امام بخاری نے الادب المفرد میں کتاب التاریخ میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں پہنچے تو عصر کے بعد ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نکلا اور اس کا چہرہ سر گدھے کی طرح تھا. تو اس نے 3 دفعہ جیسے گدھا آواز نکالتا ہے اور پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی. تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا یہ کیا بھائی؟ کہا جی یہ ایک شرابی تھا، اس کی ماں اسے روکتی تھی تو آگے وہ کہتا تھا کیا گدھے کی طرح تو بولتی رہتی ہے. جب بھی وہ اس کو روکتی تو وہ کہتا کیا گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے. تو جس دن سے مرا ہے اسی دن سے روزانہ قبر اس کو باہر نکالتی ہے اور اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا. ماں باپ کی دعا لو، بیویوں سے حسن سلوک کرو، بیویوں کو محبت کا اظہار کرو، بیویاں اپنے خامند کو محبت کا اظہار کرو. اس سے محبت بڑھ، اولاد کو گلے لگاؤ، بار بار حق کرو. یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے ہیں آپ کیا کرنا ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے. ان کو عزت بھی دو، ان کو پیار بھی دو. وہ خود بھی اولاد والے ہو گئے ہیں پھر بھی انہیں بچہ بنا کے سینے سے لگاؤ، دیکھو پھر اس کے کیا اثرات ہوتے. آج تک میرا یہی عمل ہے. جب سے میں نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. میری بچیاں آ جائیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، ہم تو پیو کے واسطے نہیں کھڑے ہوتے. جو ہمارا تکبر ہے، جب سے میں نے پڑھا ہے میں اپنی بچیوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ عزت دو اپنی اولاد کو، وہ تمہیں دل سے پیار کریں. اگر اپنے یہاں فیملی رہتے ہو تو پیسے کی وجہ سے آپس میں نہ لڑنا، اس کی ریس بھی نہ لگانا. کمپیٹیٹر آ گیا اس سے بھی نہ ڈرنا. رزق تمہارا مقدر ہے، آئے گا. یہ جو غریب لوگ کالے ہیں ان پہ خرچ کیا کرو. زکوٰۃ تو اپنوں کو دو لیکن صدقات خیرات ان کو دیا کرو. یہ بیمار ہو ان کا حال پوچھا کرو، ان کی شادی ہو ان کو مبارک دیا کرو، یہ مر جائیں ان کا افسوس کیا کرو. اسی سے یہ ایمان میں آ جائیں گے. آپ لوگوں نے 2 سیکشن بنا دیے ہیں، ایک ایشین سیکشن ہے اور ایک افریقن سیکشن ہے. دونوں میں کوئی ملاپ نہیں ہے. میرے نبی نے سب کو اکٹھا کر دیا. حبشے کے بلال، ایران کے سلمان، روم کے صہیب، سب کو اکٹھا کر دیا. یہودی لڑکا بیمار ہوا، کتنی دور رہتا تھا؟ 7 میل دور رہتا تھا. بنو قریظہ مسجد قباء سے آگے رہتے تھے. آپ کو پتہ چلا تو آپ اس کا حال پوچھنے پیدل گئے. پیدل، یہودی لڑکا، چاچے دا پتر نہیں، یہودی لڑکا. آگے وہ مر رہا تھا تو اور اس کا باپ اس کے سرحانے تورات پڑھ رہا تھا. آپ نے کہا بیٹا قل لا الہ الا اللہ. تو اس نے باپ کو ایسے دیکھا تو انہوں نے کہا اتے ابو القاسم. پتا تھا بدبخت کو سچا نبی. انہوں نے کہا ابو القاسم کی مان لو. تو اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی. میرے نبی کھڑے تھے نا تب ایسے ہو گئے، یہ پنجوں کے اوپر. واہ واہ، اللہ نے اس کو میرے ذریعے سے جہنم سے بچا لیا. میرے نبی کی کیا خوشی تھی، آپ کی کیا خوشی. وہ جی فلاں کمپنی کے ساتھ میرا معاہدہ ہو گیا، اب رینڈ آمن گے رینڈ. میرا نبی کس پہ خوش ہو رہا ہے؟ ایک یہودی لڑکے پر. الحمدللہ اللہ نے اس کو میری وجہ سے کفر سے بچا لیا. ایسے پنجوں میں کھڑے ہو. تو چلتے ہیں بھائی، دنیا چلنے کی جگہ ہی ہے. سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں یہاں. شاید آپ میں سے بہت کم لوگ اس وقت جہاں ہوں گے. کل جہاں میرا بیان تھا مے فیئر، وہاں 2 دن ہماری جماعت ٹھہری تھی. اس کے بعد پھر ہم گئے تھے آزاد ویل. پھر اس کے بعد ہم چلے گئے تھے کیپ ٹاؤن، ووسٹر. پھر وہاں سے واپس آئے تھے
ڈربن اور وہاں سے اسپنگو بیچ، پھر وہاں سے مدرسہ زکریہ، پھر وہاں سے واپس گئے تھے۔ یہ 91 کا ہلکا سا نقشہ میرے ذہن میں ہے، 33 سال ہو گئے اس کو۔ تو اس وقت جو وہاں اجتماع تھا مولانا صاحب، اتنا مجمع تھا جتنا یہ بیٹھا ہوا، ووسٹر کا اجتماع نام رکھا تھا، اجتماع، اور اتنے لوگ تھے جتنے یہ بیٹھے ہوئے۔ اور مے فیئر میں کل جہاں میں نے بیان کیا ہے وہ 50 آدمی تھے 2 دن کی محنت کے بعد جو بیان سن رہے تھے، کل 5000 تھے۔ مسجد ہی تنگ پڑ گئی تھی، تو اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کا کام یہاں ایسا چل پڑا ہے کہ اس میں 3 دن جایا کرو۔ میں ہر جگہ 3 دن کی تشکیل کرتا ہوں، چونکہ 3 دن آسانی سے آپ کر سکتے ہو۔ 40 دن 4 مہینے اللہ ہمت دے تو لگا لینا، 3 دن لگایا کر۔ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، گالی نہیں دینی، رزق حرام نہیں کمانا، عفت فی طعمۃ، چوتھی بات رہ گئی تھی۔ یہ چوتھی بات کیا ہے؟ رزق حلال کماؤ۔ ایک حدیث، سچ، دیانتداری، اچھے اخلاق اور رزق حلال، تو پھر دنیا بھی آپ کی اور جنت بھی آپ کی۔ سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ اور نماز نہیں چھوڑنی۔ مسجد قریب ہے تو پھر گھر میں نہیں پڑھنی، مسجد میں جا کے پڑھنی۔ مسجد دور ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجبوری ہے، لیکن اگر مسجد قریب ہے تو مسجد جا کے نماز پڑھو، جمعے کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ فرض ہے تو پوری پوری ادا کرو، یہاں کے کسی غیر مسلم کو دھوکہ نہ دو۔ آپس میں بھی گروپ نہ بنو، یہ انڈین ہیں ہم پاکستانی ہیں، اور یہ پنجابی ہیں ہم پٹھان ہیں۔ جاؤ پاکستان کا حال دیکھو، مٹی کا ڈھیر بنا پڑا ہے انہی باتوں کی وجہ سے۔ اب ہم تو کہیں اور جا نہیں سکتے، 70 سال عمر ہو گئی، اب کہاں جائیں گے؟ تو صرف انہی چیز، صرف حکومت نے برباد نہیں کیا ملک کو عوام نے برباد کیا۔ جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راگ، جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ تو تباہ ہو گیا ملک، پوری قوم اس کی مجرم ہے، پوری قوم۔ تو آپس میں امتی بن کے رہا کرو۔ کوئی بریلوی ہوتا ہے، کوئی دیوبندی ہوتا ہے، کوئی شیعہ ہوتا ہے، محبت سے رہو، پیار سے رہو، لڑائی میں نہ پڑو، تو دنیا میں جنت کا مزہ دیکھو۔ ٹھیک ہے بھائی؟ درود پڑھو۔